پیسہ جو آج دنیا کو انگلیوں پر نچا رہا ہے، جس کے نہ ہونے پر کسی نے خودکشی کی تو کسی نے زیادہ ہونے پر اس کا غلط استعمال کیا، جو پیسہ جس نے فقیروں سے لے کر بادشاہوں تک کو اپنا غلام بنا لیا ہے، یہ پیسہ آخر وجود میں کیسے آیا، اس کی کہانی کیا ہے؟ دا کیوریس فیکٹ میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہسٹری آف منی کے بارے میں۔ آئیے جانتے ہیں اس کا سونے سے لے کر سٹاک مارکیٹ تک کا سفر۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ خوراک کی ضرورت تو انسان کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی وجود میں آ گئی تھی، کیونکہ اس کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے۔ تو یہ بات آج سے 17,000 سال پہلے 15,000 BC کی ہے، جب انسان جنگلوں میں رہتا تھا اور زندگی کا واحد مقصد زندہ رہنا تھا۔ لوگ شکار کرتے اور اپنا پیٹ بھرتے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ضروریات بھی بڑھ گئیں اور قبیلوں نے آپس میں چیزوں کا لین دین شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تجارتی سلسلہ میزوپوٹیمیا کے قبیلوں نے شروع کیا تھا، جسے بارٹر سسٹم کہا جاتا ہے کہ تم مجھے چیز دو، میں تمہیں بدلے میں یہ چیز دوں گا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آبادی اور پروفیشنز بھی بڑھتے گئے اور ضروریات زندگی بھی۔ تب زیادہ لوگوں سے تجارت کرنے کے لیے چیزوں کو یاد رکھنا ضروری ہو گیا، تو لوگوں نے کلے پر لکھ کر کاؤنٹنگ یعنی گنتی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اسی طرح 2500 BC میں ہتھیار، مویشی، غلہ، حتیٰ کہ انسانوں کو بھی بیچ کر تجارت کی جانے لگی۔ پھر اینشینٹ گریک نے 600 BC میں میٹالک منی متعارف کروائی، یعنی سونے اور چاندی کو ملا کر ایسے سکے بنائے گئے جن پر شیر اور بیل کی تصاویر بنی ہوئی تھی۔ دنیا کا سب سے پہلا سکہ دا لیڈین اسٹیٹر تھا، اور پھر ہر سلطنت کے بادشاہوں نے اپنے نام کے سکے بنوائے۔ اس سے تجارت کافی حد تک آسان ہو گئی تھی۔ 500 BC میں سکوں کے ذریعے کی جانے والی یہ تجارت عروج پر تھی، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اسے گننا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا مشکل تھا۔ یہاں سے کانسیپٹ آیا پیپر منی کا، جسے سب سے پہلے 1279 میں مغلوں کے شہنشاہ قبلا خان نے درخت کی چھال سے بنایا تھا۔ لوگ تو راضی نہیں تھے اپنی قیمتی اشیاء کے بدلے کاغذ کے ٹکڑوں پر، لیکن قبلا خان اسے زبردستی لوگوں پر مسلط کرتا تھا۔ یہ پیپر منی دراصل ایک اسٹامپ پیپر تھا، جسے IOU کہا جاتا تھا، میں آپ کا قرض دار ہوں۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کو واپس کر کے اپنی اشیاء بھی واپس کی جا سکتی تھیں، لیکن لوگوں نے اس پیپر منی سے ہی تجارت شروع کر دی۔ پھر وقت آتا ہے سن 1818، جس میں برطانیہ نے ایک لا پیش کیا، جس میں منی کو گولڈ اسٹینڈرڈ کے برابر قرار دیا گیا، یعنی جتنا سونا ملک میں موجود ہوگا اتنے ہی پیپر منی چھاپے جائیں گے۔ لیکن 1930 میں USA میں ڈیفلیشن کے باعث اکانومی کریش کرنے لگی۔ اسی کا حل نکالتے ہوئے پریزیڈنٹ فرینکلن ڈاکٹر روزویلٹ نے 1933 میں ڈالر اور منی کا آپس میں ریلیشن ختم کر دیا اور نوٹ چھاپنے کا اختیار بینکوں کو مل گیا۔ اب وقت تیز رفتاری سے بڑھ رہا تھا، اسی لیے پیسے کی بھی تیز رفتاری سے پہنچانے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو 1980 میں ای منی اور لاکھوں کروڑوں روپے صرف چند نینو سیکنڈ میں ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہونے لگے۔ لیکن ڈیجیٹل منی بھی ہیک کی جا سکتی تھی۔ اس کا مکمل حل تو نہیں نکالا جا سکا، لیکن 2009 میں بلاک چین ٹیکنالوجی پر مبنی کرپٹو کرنسی یعنی بٹ کوائن لانچ ہوا، جسے ہیک کرنا ناممکن ہے۔ گورنمنٹ کے ہر قانون سے بالا تر یہ بٹ کوائن انلیگل ٹرانزیکشنز میں آسانی سے یوز کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھی پیسے کی کہانی، جو آج اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہر سال اس کی ویلیو ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے اور انفلیشن ریٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ رہتی دنیا تک یہ پیسہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ تک منتقل ہوتا رہے گا۔ تو گائز، یہ تھی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا، اس سے ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو ملیں گی۔